الحمدللہ مجھے چوری سے وہ مقام ملا اور مجھے وہ کامیابی ملی ہے, وہ میں کامیاب آج چور بن گیا ہوں. تو الحمدللہ میں جب بھی چوری کرنے جاتا تھا میں نماز ضرور پڑھتا تھا. ایون کہ میں چوری کر رہا ہوتا تھا تو اذان ہوتی تھی تو میں چوری چھوڑ کے نماز پڑھنے لگ پڑتا تھا. لیکن چوری میرا شعبہ ہے, لیکن مذہب میرا الگ ہے, مسلمان. اور دین کا راستہ مسجد میں بیٹھنا نہیں ہے. کس جاہل نے یہ آپ کو یہ کہہ دیا کہ جو دیندار ہوگا, جو دین کا راستہ اختیار کرے گا, وہ دنیا داری سے آ رہی ہے اور وہ مسجد میں بیٹھے. اصل میں امریکی ایجنڈا تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایک ناچنے والے خواجہ سرا کو پہلے پرموٹ کیا گیا, اس کو طوائف بنایا گیا اور مسلمان پکی ٹھکی مسلمان طوائف بنایا گیا. الحمدللہ ناچا ہے لیکن کبھی غلط کام نہیں کیا. یہ کہ دیکھیں جی میرا شعبہ بے شک ناچنا ہے, لیکن میں مسلمان ہوں, نماز میں پوری پڑھتی ہوں. تمہاری جو چھاتی ہے وہ تو خواجہ سرا عورت سے مل رہی, تم ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے ایک چھاتی تمہارے چھاتی دکھا کے ایک مردانہ فٹنگ والا لباس پہن کے اوپر ٹوپی اور امامہ لے کے ثابت کیا کرنا چاہتے, بجائے کہ لوگوں کو شک کرنے کے لیے حسد کر رہے ہیں اور یہ جیلس ہو رہے ہیں. یہ جیلس ہو رہے ہیں کہ بھی یہ اتنی نیک طوائف ہے اور یہ نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کو ڈانس میں عزت مل رہی ہے. اب مذہب کے اندر, اسلام کے اندر ایک نیا کانسیپٹ لے کے آ رہے ہیں. آپ مذہب کو بدلنا چاہ رہے ہیں, آپ شریعت کو بدلنا چاہ رہے ہیں. آپ لوگ تو جیلس ہوتے ہیں محک ملک کی کامیابی. مذہب کارڈ کھیل کے ایک نیک طوائف بننے کے بعد اپنی ماں کو آئی فون گفٹ کر رہی ہے, سونے کی چین گفٹ کر رہی ہے, اپنے بھائی کو آئی فون دے رہی ہے, گھر بنا کے دے رہی ہے. تو وہ اتنے ریسورسز کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہیں پہ بھی طوائف بننا خواجہ سرا کلچر کا پہلی بات حصہ تھا ہی نہیں. محک ملک ایک طوائف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں سب کی ہوسٹ سونیا ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں مورک ٹی وی. آج کی ہماری جو پوڈ کاسٹ ہے وہ بہت اسپیشل ہونے والی ہے. آج کی پوڈ کاسٹ ہے ہماری جولی خان کے ساتھ, جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ایک دبنگ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور بلنٹ ہیں, بولڈ ہیں, اور جو بھی بات کرتی ہیں اسٹریٹ فارورڈ کرتی ہیں. آج کل ایک کنٹروورسی وائرل ہوئی ہے مہک ملک کی تبلیغ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہک ملک جو کہ ہماری خواجہ سرا کمیونٹی کے ایک ممبر ہیں اور وہ ایک مسجد میں ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے تبلیغ کر رہی ہیں. تو اس کے لیے ہم نے آج ڈسکس کرنا چاہیں گے جولی خان سے اور جانیں گے کہ ان کا اس کے بارے میں کیا اظہار خیال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل خیریت سے ہوں. سونیا تم کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر. تھینک یو سو ویری مچ. سب سے پہلے بہت شکریہ اب اسپیشل ہماری پوڈ کاسٹ میں تشریف لے کے آئی. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے بلایا اور مجھے انوائٹ کیا, اس کے لیے تھینک یو سو ویری مچ. جی ویلکم. دیکھیں سب سے پہلے جو ہے نا ہم لفظ تبلیغ کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ تبلیغ کیا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا عمل جو ہے اس کا تو تبلیغ سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو ہم منہ سے بولتے ہیں وہی تبلیغ ہے. مطلب میں جو ہے وہ سود بھی کھا رہی ہوں, میں رشوت بھی لے رہی ہوں, میں جو ہے وہ ہر وہ کام کر رہی ہوں جو اسلام منع کرتا ہے کرنے سے, اور کرنے کے بعد میں مسجد میں آ جاتی ہوں اور آ کے میں کہنا شروع کر دیتی ہوں کہ اللہ کو ایک مانو, اللہ کی نماز پڑھو, اللہ پہ ایمان لے کے آؤ. تو میرا خیال ہے یہ تبلیغ نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں چونکہ تبلیغ صرف منہ سے بولنا جو ہے وہ اس کو تبلیغ کہہ دیا گیا اور عمل کو کہیں شامل نہیں کیا جاتا. عمل جی ہم سب کا اپنا اپنا, جی عمل سب کا اپنا اپنا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مطلب وہ پریکٹیکلی یہ چیزیں نہیں ہیں ان کی لائف میں؟ دیکھو عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ آپ کا غالب گمان ہو, پریکٹیکلی بھی وہ ایک پبلک فگر ہے, وہ ایک پبلک فگر ہے, وہ بالکل بھی کوئی عام فگر نہیں ہے. اور وہ پبلک فگر جو ہے اس کا پروفیشن سب کو پتہ ہے, اس کا پروفیشن ہے ناچنا. اب مزیدار بات یہ کہ مسلمان ہونے کے بعد ناچنے کو وہ بڑا اچھے طریقے سے اون کرتی ہے اور اس کے اوپر وہ الحمدللہ کہتی ہے. آپ اس کے کوئی انٹرویو دیکھیں تو وہ کہتی ہے الحمدللہ میں نے ناچ کے جو مقام حاصل کیا ہے, اللہ نے آج جو مجھے مقام دے دیا ہے, اس کی وجہ سے تو لوگ مجھ سے جیلس بہت ہو رہے ہیں, حسد کر رہے ہیں, شریک سڑ رہے ہیں جو میں مقام حاصل کر چکی ہوں. تو یہ لیکن خواجہ سرا کلچر کا ایک پارٹ ہے نا, ان کا یہ پروفیشن ہے. نہیں, خواجہ سرا کلچر کا یہ پروفیشن نہیں ہے. پاکستان میں جو خواجہ سرا کلچر ہے اس کا پروفیشن بدھائی لینا ہے, بھیک مانگنا. کہیں پہ بھی طوائف بننا خواجہ سرا کلچر کا پہلی بات حصہ تھا ہی نہیں. محک ملک ایک طوائف ہے, وہ سٹیج ڈراموں میں گئی ہے, سٹیج پہ جا کے وہ ناچی ہے, اور ناچی وہ کن گانوں پہ وہ بھی آپ سن سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ ناچنے کے بعد مثال سنی تھی 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, تو وہ تو مثال یہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہے. اور ہمیں اعتراض محک ملک کی تبلیغ سے نہیں ہے, ہمیں اعتراض ہے شریعت سے. اسلام میں ایک شریعت ہے اور شریعت کے مطابق ہمیں فیصلے کرنے پڑتے ہیں نا. تو محک ملک کون سی شریعت کے تحت تبلیغ کرنے گئی ہے؟ مسجد میں کھڑی ہو کے وہ لوگوں کو کہہ رہی کہ اللہ سب کچھ بن مانگے دیتا ہے سوائے ہدایت کے. تو تم نے تو ہدایت مانگی نہیں ہے, تمہیں تو ملی نہیں ہے. لیکن میری خیال میں انہوں نے ہدایت مانگی یا ان کو ملی تو وہ مسجد میں گئی نا.
وہ تو دیکھو مذہب کارڈ کھیلنے گئی ہیں. یہ ایک بڑا ضروری سمجھنا ہے کہ ہمارے ہاں جو مذہب کارڈ ہے بڑی بڑی نیک طوائف ہے. وہ یہ چاہتی ہے کہ لوگ کہیں کہ مہک ملک بے شک ناچتی لیکن نیک بہت ہے. اب یہ جو کانسیپٹ وہ سوسائٹی میں پیدا کر رہی ہے کہ ناچ گانے کو اسلام سے منسلک کر کے اور یہ بتانا کہ بھی ناچ گانے والا تو پکا ٹھکا مسلمان ہے, ناچ گانے سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. لیکن ناچ کرنے کا تو میں بھی مانتی ہوں کہ اس کو تو میرے حال میں ہمارے مذہب میں ویسے ہی حرام ہے, منع فرمایا گیا ہے, مورلز میں بھی منع ہے. اگر آپ اس کو مذہب سے نکال کے دنیا داری میں بھی لے جائیں تو دنیا داری میں بھی اس کی کوئی عزت نہیں ہے. آپ مردوں کے سامنے جب ناچ رہی ہیں تو آپ اس کو کون سے مورل ایستھیٹکس پہ اس کو آ کے جسٹیفائی کر رہی ہیں؟ تو اس کا مطلب آپ کہتے ہیں کہ خواجہ سرا کو ناچنا نہیں چاہیے. خواجہ سرا اگر ناچ رہے ہیں ان کے پاس ریسورسز نہیں ہے, وہ کیا کریں گے؟ مہک ملک کے پاس مہک ملک کے پاس تو یہ جواز بھی نہیں ہے نا کہ مہک ملک کے پاس ریسورسز نہیں ہے. مہک ملک کے پاس اندھا دھند ریسورسز ہیں. مہک ملک مذہب کارڈ کھیل کے ایک نیک طوائف بننے کے بعد اپنی ماں کو آئی فون گفٹ کر رہی ہے, سونے کی چین گفٹ کر رہی ہے, اپنے بھائی کو آئی فون دے رہی ہے, گھر بنا کے دے رہی ہے. تو وہ اتنے ریسورسز کہاں سے آ رہے ہیں؟ دیکھو پبلک فگر پرسنل نہیں ہوتا. پبلک فگر پبلک پراپرٹی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, مہک ملک ایک پبلک پراپرٹی ہے, وہ پرسنل رائے نہیں ہے. تو جب آپ پبلک پراپرٹی بن گئے ہیں, آپ پبلک میں انفلوئنس کر رہے ہیں, لوگ مہک ملک کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں, لوگ مہک ملک بننا چاہ رہے ہیں. کیسے آئیڈیلائز کر رہے ہیں؟ آپ کو کسی ایویڈنس کے ساتھ بات کریں. وہ آئیڈیلائز ایسے کر رہے ہیں کہ وہ جو اتنا پیسہ کما رہی ہے. تو اب ہمارے یہاں ہر خواجہ سرا کہتا ہے جی میں نے مہک ملک بننا ہے. تمہارے پاس ایک چھوٹا سا بھی بچہ آیا جس کو تم نے اسکول میں داخل کروایا ہے, تو وہ کیا کہتا ہے جی گرو میں نے تو مہک ملک بننا ہے. حالانکہ اس کو میں بڑھانے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن وہ کہتا نہیں میں نے مہک ملک ہی بننا. اور جب ہم نے اس سے بات کی کہ بھی مہک ملک کا جو شعبہ ہے وہ ایک عزت دار شعبہ نہیں ہے, اس کو عزت دار شعبہ نہیں کہہ سکتے, تو اس نے کیا کہا ہے آپ لوگ تو جیلس ہوتے ہیں مہک ملک کی کامیابی سے. کامیابی کیا ہے؟ مطلب آپ ساری ٹرمز اور ڈیفینیشنز بدل رہے ہیں. آپ نے کامیابی کا مطلب بدل دیا. پیسہ زیادہ بنا لینا یا پیسہ زیادہ کما لینا ہی کامیابی ہے. مطلب لوگوں نے ایک یہ اس کو کانسیپٹ بنا لیا ہے کہ یہ جی ہم نے زیادہ پیسہ کما لیا, کمایا کہاں سے ہے وہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, وہ بتانا بھی ضروری نہیں ہے. اور وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں جی وہ تو سب کا ذاتی مسئلہ ہے. دیکھیں یہ ایک بات سمجھ لیں, دین سب کا اپنا اپنا نہیں ہے, بے شک دین ایک ہی ہے اور ہم سب اس دین کو فالو کرتے ہیں. یہ جو آج کل نیا مسلمان نکلا ہے نا, مہک ملک جیسے جو مسلمان نکلے ہیں جو یہ کہتے ہیں جی دین سب کا اپنا اپنا ہے. اپنا اپنا کیسے بھائی؟ دین ایک ہی ہے, ہم سب نے اس کو فالو کرنا ہے. شریعت ایک ہی ہے, شریعت ایک ہے, مذہب ایک ہے, رسول ایک ہے, قرآن ایک ہے. کوئی 5-6 قرآن کی کتابیں نہیں ہیں کہ جس میں سے آپ اپنی اپنی چن لیں. اپنی اپنی کیسے چن رہے ہیں؟ آپ کو اس چیز پہ کیوں اعتراض ہے کہ مہک ملک اعتراض ہے یا آپ اس کی حمایت میں ہیں کہ وہ تبلیغ کرنے کے لیے ممبر رسول پہ بیٹھی, تبلیغ کرنے کے لیے گئیں؟ مجھے شدید اعتراض ہے. دیکھو مسجد کے اندر عورت جا کے خطبہ نہیں دے سکتی. لیکن وہ تو عورت نہیں ہے, وہ تو خواجہ سرا ہے. مہک ملک جو ہے, مہک جو نام ہے وہ مردوں کا نہیں ہے. اچھا, مہک ملک جا رہی ہے, مہک ملک جا نہیں رہا. اور اگر مہک ملک جا رہا ہے تو وہ پھر مہک ملک نہیں, پھر اس کا نام اور. لیکن وہ تو کہتی نا, مطلب ان کے ذہن میں تو شاید یہ ہوگا کہ میں تو مردوں والے لباس میں گئی. عورت مردوں والا لباس پہن کے مرد نہیں بن جاتی. ٹھیک ہے نا, مہک ملک جو ہے وہ جب ناچنے جاتی ہے تب مردوں والا لباس پہن کے کیوں نہیں جاتی؟ اب مجھے یہ بتائیں. کیونکہ مہک ملک تو اپنا فن بیچ رہی ہے نا, نہ تو وہ اپنا جسم بیچ رہی ہے, نہ وہ اپنا حسن بیچ رہی ہے, نہ وہ اپنا لباس بیچ رہی ہے, وہ تو فن بیچ رہی ہے. تو وہ ناچنے مردوں والا لباس پہن کے کیوں نہیں جاتی؟ ناچنے کے لیے وہ 1.5 لاکھ کا لباس پہن کے جاتی ہے. لیکن جہاں تک میں نے دیکھا وہ سر پہ ٹوپی اور پٹکا وہ بھی سارا کچھ انہوں نے ویئر کیا ہوا تھا. بالکل کیا ہوا تھا, فنکشن پہ نہیں کیا تھا نا. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مہک ملک یہاں سے, اور یہ اس سال کی آپ کا اعتراض یہ ہے کہ اگر وہ مسجد میں جائیں تو یہاں وہ پراپر لیڈیز ڈریسنگ میں جائیں, اور اگر فنکشن میں جائیں تو وہ پراپر وہ لڑکوں والی ڈریسنگ میں. نہیں, مجھے یہ اعتراض ہے کہ وہ ایک لباس رکھے. اچھا, جہاں بھی جائے وہ ایک شناخت اور ایک لباس رکھے. آپ مذہب کارڈ کھیلنے کے لیے الگ شناخت بنائیں اور ناچنے کے لیے اللہ کا شکر ادا کر کے الگ شناخت بنائیں. لیکن وہ اگر لیڈیز ڈریسنگ میں مسجد میں جائیں گی تو اول تو ان کو کوئی جانے نہیں دے گا. تو اس کو جانا کیوں ہے؟ اچھا, مطلب مہک ملک نے تبلیغ کرنے جانا کیوں ہے جب وہ ایک ناچنے والی؟ تو آپ کے خیال کے مطابق ان کو یا تو مسجد میں لیڈیز ڈریسنگ کر کے جانا چاہیے, تو یہاں پہ فنکشنوں پہ جائیں تو وہ لڑکوں والی ڈریسنگ کر کے جائیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مہک ملک کو ایک شناخت رکھنی چاہیے. وہ مہک ملک اپنی شناخت پہلے بتائے, اس منظر عام پہ بتائے کہ بھی میری شناخت یہ ہے. ٹھیک ہے نا, اس شناخت کے اوپر وہ رکھے. یہ نہیں کہ آپ مسجد میں جا کے لڑکا بنے اور فنکشن پہ جا کے آپ کنجری بنے. یہ اعتراض کی بات ہے. آپ فنکشن بھی لڑکوں والا لباس پہن کے جائیں
وہاں پہ بھی بتائیں کہ جی میں لڑکا ہوں, میں تبلیغ بھی کرتا ہوں, میں اللہ کا پیغام بھی پہنچاتا ہوں, اور میں آپ کو ناچ گانا بھی کرنے آتا ہوں, آپ کا دل بہلانے بھی آتا ہوں. وہاں پہ وہ 1.5 لاکھ کا لباس پہن رہی ہے, ٹھیک ہے نا. وہاں پہ مرد اس کے اوپر پیسے کس لیے پھینک رہے ہیں کہ وہ نیک بہت ہے. جب وہ ناچنے جاتی ہے, یوٹیوب پہ ویڈیوز اویلیبل ہیں, اس کے اوپر جو لاکھوں روپیہ پھینکا جا رہا ہے, وہ کس لیے لوگ پھینک رہے ہیں کہ یار یہ نیک بہت ہے, یہ تبلیغ کرتی ہے, اس لیے یہ ناچنے آئی تو اس کو پیسہ دو. لیکن میرے خیال میں ان کے خیال کے مطابق وہ بڑے عزت دار طریقے سے ناچتی ہیں. ان کا خیال ہے نا, تو اگر ان کا یہ خیال ہے کہ وہ عزت دار طریقے سے ناچتی ہے, تو پھر ان کو یہ کیسے خیال آیا کہ یہ اب تبلیغ کرے, یہ جو نیک کام اور اسلام کی خدمت کر رہی ہے ناچ کے, اب اس کو مزید جو ہے تبلیغ میں جا کے لوگوں کو یہ تصور دینا چاہیے کہ ناچ گانا کرو تم لوگ, لیکن مسجد میں آ کے رمضان کے مہینے میں مسلمان لازمی بنو. یہ کون سا اسلام ہے کہ جس میں آپ پورا سال مسلمان نہیں بنتے اور رمضان میں ایک دوسرے کو خصوصی ہدایت کرتے ہیں کہ وہ رمضان میں بھی ایسے کر رہے ہو. ہمیں تو چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی ہم کہیں وہ مسلمان ہو کے ایسے کر رہے ہو. ہمیں یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ جب ہم اس پہ اعتراض کریں گے نا کہ مسلمان ہو کے ایسے کر رہے ہو, جولی سب کا مذہب اپنا اپنا ہے, سب کا دین اپنا اپنا ہے. وہاں پہ سب کا دین اپنا اپنا ہو گیا. رمضان کے مہینے میں سب مسلمان بن گئے, رمضان کے مہینے میں سب ہی نیک بن گئے. ہم ایک دوسرے کو رمضان میں بھی نہیں ہٹے, جو پورا سال نہیں ہٹا وہ رمضان میں کیسے ہٹے گا. آپ نے رمضان مسلمانوں کا مہینہ ہے, جس نے پورا سال مسلمان بن کے گزارا ہے نا, اس کو بونس ملا ہے رمضان کا. جب وہ آپ نے جو بھی تھوڑا بہت اس کا کوئی رہ گیا یا کر لیا تو وہ رمضان میں معافی. یہ تھوڑی کہ آپ پورا سال ایک کافروں والی زندگی گزاریں, پورا سال آپ اسلام کے مخالف زندگی گزاریں اور رمضان کے مہینے میں آپ مسلمان بننے آ جائیں. منافقت کا تو انتہائی درجہ ہے میری نزدیک. یہ سب سے بڑی منافقت یہ ہے کہ آپ نے سمجھا ہوا ہے کہ پورے سال میں ایک مہینہ صرف مسلمان بننا ہوتا ہے رمضان کے, اور بقایا سارا سال آپ کا جو دل کرے کریں, یہ کہہ کے کہ بھی سب کا مذہب اپنا اپنا ہے. تو مجھے اعتراض اس بات پہ, مجھے مہک ملک کے مسجد جانے پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن مجھے اعتراض ہے دین کے اندر ایک نیا کانسیپٹ لے کے آپ آ رہے ہیں. اب مذہب کے اندر, اسلام کے اندر ایک نیا کانسیپٹ لے کے آ رہے ہیں, آپ مذہب کو بدلنا چاہ رہے ہیں, آپ شریعت کو بدلنا چاہ رہے ہیں, آپ اپنی شناخت نہیں بتا رہے. اگر آپ لڑکا ہے, آپ اگر مرد ہیں, تو آپ کھل کے کیوں نہیں بتاتے کہ بھائی میں مرد ہوں, میں جب فنکشنوں پہ ناچنے جاتا ہوں میں مرد کی حیثیت سے جاتا ہوں, لوگ مجھے مرد سمجھ کے میرے اوپر پیسے پھینکتے ہیں. تو اس پہ بات پہ اعتراض اس لیے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ بھی مہک ملک مسجد کیوں چلے گی تبلیغ کرنے, وہ کس حیثیت سے تبلیغ کرنے گئی ہے ہمیں یہ بتایا جائے. وہ تبلیغ کرنے گئی ہے تو اس نے وہاں پہ کون سا عہد کیا کہ وہ دوبارہ ناچے گی نہیں, کیونکہ رمضان ختم ہوتے ساتھ ہی وہ کہے گی دیکھیں جی ہم تو خواجہ سرا ہیں, ہم ناچے نا تو کیا کریں, تم خواجہ سرا نہیں ہو, میں خواجہ سرا نہیں ہوں, تم کتنے مجرے کرتی ہے. بالکل. دیکھیں ہم سب کا, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ مہک ملک جو ہے وہ ثابت کیا کرنا چاہ رہی ہے, کیونکہ مہک ملک کا یہ جو ایکٹ ہے یہ پوری خواجہ سرا افراد کی جو کمیونٹی ہے اس پہ اثر انداز ہوگا. مہک ملک ایک انفلوئنشل فگر ہے, پبلک اس کے پاس جاتی ہے, پبلک اس کو دیکھتی ہے, کروڑوں میں اس کی فین فالوئنگ ہے. تو اتنی فین فالوئنگ والے جو شخص ہے اس کا عمل جو ہے وہ ایسا عمل نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی بحث نہ کرے. اب پبلک فنگ, میں کل کو ناچنے چلی جاؤں, مجرا کرنے چلی جاؤں مہک ملک کی طرح, تو عوام اعتراض نہیں کرے گی, عوام نہیں کہے گی کہ یہ تو اتنی باتیں کرتی تھی اب خود ناچنے چلی گئی. بالکل. تو میں وہاں پہ یہ سٹیٹمنٹ دے سکتی ہوں کہ مذہب سب کا اپنا اپنا دین, تم لوگ تو جیلس ہو رہے ہو, اللہ نے مجھے آج ناچنے کے لیے اس مقام پہ پہنچا دیا ہے تو تم لوگ جیلس ہو رہے. مہک ملک کا یہ سٹیٹمنٹ انتہائی غلط ہے کہ دیکھیں جی نماز آپ پڑھیں, بے شک آپ ناچیں, نماز آپ پڑھیں, نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. اگر آپ کو نماز نے بے حیائی اور برائی سے نہیں روکا تو آپ اپنی نماز پہ شک کریں, بجائے کہ لوگوں پہ شک کرنے کے لیے حسد کر رہے ہیں اور یہ جیلس ہو رہے ہیں. یہ جیلس ہو رہے ہیں کہ یہ اتنی نیک طوائف ہے اور یہ نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کو ڈانس میں عزت مل رہی ہے, وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہی ہے. وہ اپنے انٹرویوز, آپ اس کے انٹرویوز دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کر کے وہ کہتی ہے جی یہ اللہ کا شکر ہے جی, میں ڈانس کر کے بہت عزت کما رہی ہوں اور ڈانس کر کے مجھے بہت شہرت مل رہی ہے. اسلام کے نام پہ وہ ڈانس کر رہی ہے, وہ ایک مسلمان بن کے ڈانس کر رہی ہے. جب وہ ناچنے جا رہی ہے تو وہ اب مسلمان بن کے جا رہی ہے جی وہ, اور اب یہاں تک بھی اس کی کنٹروورسی سنی جی میں فنکشن پہ جانے سے پہلے نماز لازمی پڑھتی ہوں ناچنے سے پہلے. ریئلی؟ ہاں, آپ اس کے انٹرویوز دیکھیں, وہ اسٹیج ڈراموں میں کسی کو اس نے انٹرویو دیا ہوا تھا جی میں نماز پڑھ کے جاتی ہوں, میں تو فنکشن پہ جا رہی ہوں, راستے میں اذان ہو تو میں نماز پڑھ کے فنکشن پہ ناچنے جاتی ہوں. آپ اس سے تصور کیا پیدا کر, ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ مہک ملک کو لوگ فالو کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مہک ملک کے اس ایکٹ سے مسئلہ کیا پیدا ہوگا کہ لوگوں کو لگے گا کہ ناچنا بالکل عزت دار کام ہے, لیکن نماز اگر آپ نہیں پڑھ رہے تو پھر غلط ہے. آپ ناچیں تو نماز پڑھ کے ناچیں, ٹھیک ہے نا. جب رمضان آ جائے تو تب آپ لوگوں کو بتائیں جی میں تو اب بہت اللہ کا شکر ہے نیک ہوں اور میں تو پوری پکی ٹھکی مسلمان ہوں جی, ہمیں تو موت سے خوف آتا ہے, ہمیں تو اللہ کے حضور جواب دینا ہے. تو اللہ کے حضور کیا جواب دے گی یار, مجھے یہ بتائیں.
تو باقی یہاں تک رہی بات حسد کی اور جیلسی کی اور کہ بھی یہ حسد کرتے ہیں اور جا ہمیں کوئی حسد اور جیلسی نہیں ہے. اللہ معاف کرے, طوائف بننا کوئی اتنا آئیڈیل پروفیشن نہیں ہے کہ تم اور میں بیٹھ کے یہاں پہ افسوس کریں کہ یار ہم طوائفیں نہیں بن سکی. ہم طوائفیں بننا نہیں چاہتی تھی, ہم طوائفیں بنی نہیں ہیں. ہمارے گھر والے کسی قیمت پہ یہ اجازت نہیں دیتے. ٹھیک ہے, تمہارے گھر والے اجازت دیں گے تمہیں ناچنے کی؟ کبھی بھی نہیں, امپاسبل. ان کو سونے کی چین لا کے دو, ان کو آئی فون لا کے دو, جو تمہیں دیں گے اجازت. تمہاری ماں آئی فون لے کے تمہیں کہے گی کہ جاؤ بیٹا نماز پڑھ کے جانا ناچنے, ایسے نہ جانا, مسلمان ہو تو. امپاسبل. تو یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ آپ پوری اسلامک سوسائٹی کی ویلیوز بدل رہے ہیں, آپ پورا مذہب بدل رہے ہیں, آپ پوری شریعت بدل رہے ہیں, اور آپ بدل کے اس چیز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ جواب دے رہے ہیں کہ جی لوگ تو جیلس ہوتے ہیں. نہیں, یہ جیلس کس بات پہ ہوتے ہیں؟ اچھا چلیے, آپ تو ایک خواجہ سرا ہیں تو آپ کے بارے میں تو کہا بھی جا سکتا ہے, سوچا بھی جا سکتا ہے کہ آپ جیلس ہو رہی ہیں یا ہو سکتی ہیں, لیکن میں نے دیکھا کہ مین اسٹریم سے جنرل پبلک سے بہت سارے کنفلکٹس آئی ہیں, لوگوں کو بڑے کنسرنز ہیں, علماء کرام اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, مطلب جنہیں ہم دنیا دار کہتے ہیں وہ بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, وہ بھی یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ شاید غلط ہوا ہے. تو میری بات سنیں, دنیا دار جو ہیں وہ صرف اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ جو ہے, جو سوشل میڈیا چینل ہے, اس کو پروموٹ کرنے کے لیے اور اپنی ویڈیو, ایک ہاٹ ٹاپک ہے یہ, اس کو وائرل کرنے کے لیے اس پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ مہک ملک کا فرقہ کون سا ہے, وہ کس فرقے سے تعلق رکھتی ہے, وہ جس مسجد میں تبلیغ کرنے گئی ہے وہ کس فرقے کی مسجد ہے مجھے بتائیں, اس مسجد کا امام مسجد کون تھا جس نے اس کو اجازت دی ہے کہ بھی لوگوں کا ایمان جو ہے وہ تم ہی مضبوط کر سکتی ہو, آ کے تمہاری تبلیغ سے لوگ مسلمان پکے بنیں گے اور تمہاری تبلیغ سن کے لوگوں کے دلوں میں جہاں تک میں نے بھی سن رکھا ہے, ہم نے بھی کچھ دین کی دنیا کی تعلیم حاصل کی ہے الحمدللہ, تو میں نے بھی یہ سن رکھا ہے کہ آپ کے اس طرح کا آپ کا بیہیویئر یا آپ کا ایٹیٹیوڈ اس طرح کا کہ جو سیڈکٹیو ہو, آپ اس طرح کی کنڈیشن میں مسجد میں نہیں جا سکتے کہ جسے دوسروں کو آپ کو دیکھ کے سیڈکشن ملے. مسجد جا کے پھر تبلیغ ممبر پہ کھڑے ہو کے کر رہے ہیں, آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو چلو وہ ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کے اس طرح کا وہ کرنا سارا کچھ, اور اس طرح کے گیٹ اپ میں مطلب جتنا مرضی اب لڑکوں والے کپڑے پہننے, لڑکا تو نہیں لگ سکتے نا. آپ نے لڑکوں والے کپڑے پہن کے شناخت تو بتائیں تبلیغ پہ کھڑے ہو کے, میرے رسول پہ بتائیں گے جی میں مہک ملک ہوں, میں لڑکا ہوں, میں ایک مرد کی حیثیت سے یہاں کھڑا ہو کے آپ کو تبلیغ کرنے آیا ہوں. اگر وہ اپنی شناخت بتاتے پھر آپ کو اعتراض نہیں ہونا تھا؟ نہیں, مجھے پھر کوئی اعتراض نہیں, کیونکہ جب اس نے اپنے آپ کو مرد کہنا تھا کہ بھی میں مرد ہوں اور میں ناچنے یہاں پہ تبلیغ کرنے آیا ہوں, تو پھر جب وہ ناچنے جاتا تو پھر ہم اعتراض اس پہ کرتے کہ بھی ایک مرد ناچنے جا رہا ہے اور اس پہ مرد پھینک رہے, تو یہ تو لوط کا فیل ہے. پھر تو یہ قوم لوط کا فیل ہو گیا. اگر مہک ملک اقرار کرے کہ بھی میں مرد ہوں, میں مرد کی حیثیت سے تبلیغ کرنے آیا ہوں, کل کو میں ناچنے بھی جاؤں گا تو مرد کی حیثیت سے جاؤں گا. یہ منافقت ہے کہ میں تبلیغ کرنے مرد کی حیثیت سے آتا ہوں اور ناچنے عورت کی حیثیت سے جاتا ہوں. اعتراض ہم اس چیز پہ نا, مہک ملک اپنی شناخت پہلے واضح کرے. اب کنٹروورسی سے بچنے کے لیے یا اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے مہک ملک یہ کہہ کہ میں خواجہ سرا ہوں, تو پھر بھی بتانا پڑے گا کہ خواجہ سرا مرد ہوں کہ خواجہ سرا عورت ہوں. ٹھیک ہے نا, اگر تو تم خواجہ سرا, تمہاری مشابہت تو خواجہ سرا عورت سے مل رہی ہے, تمہاری جو چھاتی ہے وہ تو خواجہ سرا عورت سے مل رہی ہے. تم ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے ایک چھاتی تمہارے چھاتی دکھا کے ایک مردانہ فٹنگ والا لباس پہن کے اوپر ٹوپی اور امامہ لے کے ثابت کیا کرنا چاہتی ہو؟ وہ جو اتنے لمبے بال کمر تک ہیں وہ پھر کٹوا دیتے تم جا کے. تم لڑکے تھے, تم مرد تھے, تو تمہیں وہ بال کٹوا کے آنا چاہیے تھا. وہ بال کیوں نہیں کٹوا کے رمضان کے بعد تو پھر مسلمانوں والا مہینہ ختم ہو جانا ہے, رمضان کے بعد کون سا ضرورت ہے مسلمان بننے کی؟ لیکن جہاں تک میں نے سنا ہے انہوں نے کہا کہ میں توبہ طائب ہوگی اور میں نے دوبارہ کوئی یہ ناچ گانے کی محفلوں میں اور رقص و سرور ہو گئی نہیں, ہو گیا مسجد کے اندر, ہو گیا ہے وہ مسجد کے اندر, ہو گئی نہیں, یہی تو ہمیں اعتراض ہے. So what should he, she or she do now? اب میں ہی اور شی دونوں, میرا صرف ایک ہی مدعا ہے کہ مہک ملک اپنی شناخت بتائے. اچھا, مہک ملک ویڈیو کے اوپر ایک ویڈیو بیان بتائے جس کے اوپر وہ اپنی شناخت بتائے. وہ بتائے جی میری شناخت یہ ہے, میں اس شناخت کے ساتھ اس معاشرے میں رہتی ہوں. ٹھیک ہے نا, اگر تو وہ مرد ہے تو وہ کھل ڈل کے بتائے جی میں مرد ہوں, میں جب ناچنے بھی جاتا ہوں تو میں مردوں کی حیثیت سے جاتا ہوں. ٹھیک ہے نا. اگر وہ عورت ہے, اگر وہ کہے جی میں مرد نہیں ہوں, میں عورت ہوں, میں خواجہ سرا عورت کی کیٹیگری میں فال ہوتی ہوں, تو پھر اس کا نہ تو مسجد میں جانا جائز ہے شریعت کے لحاظ سے, نہ اس کا ممبر پہ کھڑے ہونا جائز ہے, اور نہ ہی اس کی تبلیغ جائز ہے مردوں کو کرنا. اگر اس کو تبلیغ کرنے کا شوق ہے تو پھر وہ عورتوں کا ایک گروپ بلائے اور ان کے پاس کھڑی ہو کے ان کو تبلیغ دے. اور یہ اگر مہک ملک اب اس اتنا کچھ کرنے کے بعد دوبارہ ناچنے جاتی ہے تو اس کا کیا ہے پھر؟
اس کا کیا ہے, اس کا پھر سمپل سا یہ ہے کہ جی Point to be noted. اس کا پھر جواب محک ملک یہ ہے کہ دیکھیں جی میرا شعبہ بے شک ناچنا ہے لیکن میں مسلمان ہوں, نماز میں پوری پڑھتی ہوں, وہ میرا کام ہے, پروفیشن, وہ میرا کام ہے, پروفیشن ہے. وہ اوپر سے فرشتہ ناؤز باللہ اس پہ کوئی وہی لے کے اترا ہے کہ بھی محک ملک ناچنا نہ چھوڑنا, جو مرضی ہو جائے, تمہیں اوپر سے یہ آرڈر آیا ہوا ہے تو نماز لازمی پڑھا کرنا. یہ نہ ہو کہ جس دن نماز چھوڑو گے اس دن پھر تمہارے فنکشن پہ پیسے تھوڑے ہوں گے, تمہاری کامیابی کم ہو جائے گی. اب ماشاءاللہ ان کی جو بھی ورتھ اور ویلیو ہے اس وقت, وہ مطلب ہماری بہت بڑی سٹارز ہوتی ہیں, ان کی ورتھ اور ویلیو طوائف ہے یار, ان کی ورتھ اور ویلیو طوائف ہے. وہ ورتھ اور ویلیو پرائم منسٹر ہے, اس کی ورتھ اور ویلیو کیا, وہ ڈاکٹر ہے. نہیں, میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اب تو وہ اپنا کوئی بزنس کر سکتی ہیں, یہ فیلڈ چھوڑ سکتی ہیں ناچنے گانے والی. اور میری بات سنو, اگر تو اس نے کوئی اور فیلڈ چننی ہوتی تو وہ ناچ گانا کیے بغیر ہی کوئی اور فیلڈ چن کے اس میں کام کر سکتی تھی. ہم دیکھو, تم سونیا ایگزامپل بیٹھی, میں ایگزامپل بیٹھی ہوں, ہم لوگوں نے ناچ گانا کر کے پیسے کما کے اس کو کہیں اور لگانے کی کوشش نہیں کی. اور جب آپ کو ایزی منی آتی ہے نا, جب آپ کو فنکشن پہ ایک رات کا 10-20 لاکھ روپیہ آتا ہے, تو کون سا وہ ایسا کاروبار کرے گی تو جس سے وہ ایک رات کا 10-20 لاکھ کمائے گی. اور انسانی فطرت ہے یہ کہ آپ کو جب عادت ہے روز کا 10-20 لاکھ کمانے کی, تو آپ ایسا کام کر سکتے ہیں جس میں مہینے بعد آپ کو لاکھ روپیہ بچے؟ نہیں, بالکل نہیں. بتائیں, محک ملک کون سا ایسا کاروبار کرے کہ اس کو 20 لاکھ روپیہ بچے؟ اور مجھے اعتراض نہ تو محک ملک کے ناچنے پر ہے, مجھے نہ اس کے اعتراض تبلیغ پہ ہے. مجھے صرف اور صرف اسلام جو ہمارا مذہب ہے اس کے اندر بدعت شامل کرنا, اس کے اندر ایک نئی شریعت شامل کی جا رہی. ٹھیک ہے نا, بقایا زندگی سب کی اپنی ذاتی فعل ہے, سب نے اپنا حساب دینا ہے. کوئی ناچتا ہے تو ناچے. آپ کی اس بات سے یہ سوال بنتا ہے کہ جن علماء کرام میں ان کو بلایا اور جو ہزاروں وہاں پر اس کے سامعین سن رہے ہیں, تو کیا ان کو اعتراض اس بات پہ نہیں ہوا؟ ان میں سے کسی ایک نے بھی اٹھ کے یہ بات نہیں بولی کہ یہ محک ملک ایک عورت ہے یا خواجہ ہے یا مرد ہے یا وٹ ایور جو بھی ہے, یہ یہاں پہ ممبر رسول پہ کیا کر رہی ہیں؟ دیکھیں, مولوی اور عالم میں فرق ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے نا, عالم ہوتا تو وہ بلاتا ہی نا. ٹھیک ہے نا, مولوی اور پروفیشن ہے, عالم اور چیز ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس کو مجھے لگتا ہے کہ کسی مولوی نے بلایا ہوگا, کیونکہ عالم جو ہے وہ تو پھر علم والا جو ہوگا, عالم وہی ہے نا جو علم والا ہے, تو علم والا تو یہ سارے سوالات پوچھتا نا اس سے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے وہ اس کے تماشبین ہیں, وہ جو اس پہ پیسے پھینکتے ہیں وہی تھے وہاں پہ. وہ جو اس کے عاشق بیٹھے ہوئے تھے نا, جو محک ملک کو دیکھنا چاہتے تھے, وہ وہاں پہ اس کی تبلیغ سننے نہیں آئے تھے, وہ اس کو دیکھنے آئے تھے. نہیں, سارے تو نہیں ہم کہہ سکتے, کچھ مجبوراً بھی بیچارے ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. جن کو پتا نہیں ہے ان کو مذہب سیکھنے کی ضرورت ہے. پھر مسجد میں بیٹھے ہیں آپ, مسجد میں بیٹھ کے آپ کو اسلام مذہب کا الف بے بھی نہیں پتا, آپ کو مسلمان ہونے کا الف بے بھی نہیں پتا, تو پھر آپ تو ایمان سب کا پھر ایسے تو خطرے میں. ویسے آپس کی بات ہے, آپ کبھی اس طرح لیڈیز ڈریسنگ میں مسجد میں گئیں یا کھوٹکی کر کے, جسے ہم اپنی زبان میں کھوٹکی کہتے ہیں اور دنیا داروں کی زبان میں ہم مردوں والا لباس کہتے ہیں, وہ کر کے کبھی گئیں؟ دیکھیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مسلم بخاری میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایک شخص نماز پڑھنے آتا تھا جس نے ہاتھوں پہ مہندی لگائی ہوتی تھی اور تانگ لباس پہنتا تھا. تو صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتراض کیا کہ جب یہ مسجد میں آتا ہے تو لوگوں کا دھیان ڈائیورٹ ہو جاتا ہے اس کا مسجد میں آنے سے. بالکل. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دیا. بڑی اتھینٹک اور پیٹنٹ, ٹھیک ہے نا, یہ حدیث ہے, یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کو منع فرما دیا کہ آپ مسجد میں نہ آئیں. ٹھیک ہے نا, تو اب جب اس کو منع فرما دیا ہے تو میں مسلمان ہوں, مجھے پتا چل گیا, تو میرے لیے تبلیغ کرنا اتنا ضرور, میرا عمل تبلیغ ہے, میری بات تبلیغ نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورت آئی, میرا بچہ میٹھا کھاتا ہے تو کل آنا, اسی وقت ہی کہہ دیتے کل آنا. ہمیں نصیحت دی نا, ہم امتی ہیں, تو ہمیں بتایا کہ جب تک خود وہ عمل کر رہے ہو تو تمہارا مقصد نہیں بنتا کسی کو وہ روکنے سے. تم تبھی روک سکتے ہو جب تم خود عمل کرو. ٹھیک ہے نا. ہدایت کیا ہے؟ ہدایت محک ملک کو ہدایت پھر ملی نہیں ہے, وہ تو کہہ رہی ہدایت مانگنے سے ملتی, تمہیں تو پھر ہدایت نہیں ملی. اگر تو تمہیں ہدایت ملی ہوتی تو سب سے پہلے تو تم اپنی شناخت جو ہے وہ بتاتی, تم بتاتے کہ میں ایک مرد ہوں, ایک میں مرد کی حیثیت سے یہاں پہ ممبر رسول پہ کھڑا ہوں اور تم لوگوں کو میں تبلیغ کرنے ہوں. میں ناچ گانا کرنے والا ایک مرد تھا, اب میں نے وہ چھوڑ کے تو دین کا راستہ اختیار کر لیا. اور دین کا راستہ مسجد میں بیٹھنا نہیں ہے. کس جاہل نے یہ آپ کو یہ کہہ دیا کہ جو دین دار ہوگا, جو دین کا راستہ اختیار کرے گا, وہ دنیا داری سے آ رہی ہے اور وہ مسجد میں بیٹھے؟ دین اصل میں دنیا داری کے معاملات کو شریعت کے مطابق کرنے کا نبھانا جو ہے وہ دین ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا. آپ نے اپنا شعبہ, کل کو ایک چور اٹھ پڑے, وہ کیا الحمدللہ مجھے چوری سے وہ مقام ملا اور مجھے وہ کامیابی ملی ہے, وہ میں کامیاب آج چور بن گیا ہوں, تو الحمدللہ میں جب بھی چوری کرنے جاتا تھا میں نماز ضرور پڑھتا تھا.
ایون کہ میں چوری کر رہا ہوتا تھا تو اذان ہوتی تھی تو میں چوری چھوڑ کے نماز پڑھنے لگ پڑتا تھا. لیکن چوری میرا شعبہ ہے, لیکن مذہب میرا الگ ہے مسلمان میں. اس طرح سے تو یہ جسٹیفیکیشن ہر جگہ بن گئی. رشوت کھانے والا کہا جی رشوت کھانا تو میرا کاروبار ہے, وہ تو دیکھیں میرا کام ہے, لیکن ہوں میں پکا ٹھکا مسلمان. رمضان میں تبلیغ کرنے پہنچ جاتا ہوں سب کو. تو آپ کا عمل بہت ضروری ہے. مذہب عمل کا نام ہے, منہ سے بولنے کا نام نہیں. ہمیں لگتا ہے کہ منہ سے بولنے کا نام جو ہے وہ مذہب ہے, آپ منہ سے جا کے بول دیں, اور آپ کا عمل جو ہے اس میں جب کوئی سوال اٹھانے لگے تو اس کو یہ چند جواب دے کے نا وہ آگے سے لاجواب کریں کہ بھی تم حسد کرتے ہو, تم جیلس ہوتے ہو, تم میری کامیابی سے جیلس ہوتے ہو. اچھا, ابھی آپ نے جو حدیث پاک کوٹ کی اس سے تو یہ مطلب میں نے تو تھوڑا ماڈرنائز الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہہ دیا نا کہ سیڈکٹیو, آپ کا سیڈکٹیو بیہیویئر, آپ کا سیڈکٹیو ایٹیٹیوڈ, ٹھیک ہے, یا آپ کی ویزیبلٹی ایسی ہو کہ سیڈکٹیو ہو. تو یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ حدیث پاک بھی ہے. تھینک یو سو مچ, آپ نے میرے علم میں اضافہ کیا کہ حدیث پاک میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آج سے کئی سو سال پہلے بتا دیا کہ آپ کا اس طرح کا اگر جسم ہے, لباس ہے, مشابہت ہے کہ آپ کو دیکھ کے کسی کو شہوت آ رہی ہے, ان ادر ورڈز یہی نا. اور جیسے آپ نے بتایا کہ ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی ہے اور وہ سارا کچھ, تو وہ مسجد میں نہ آئے. تو میں نے علماء کرام سے بھی بہت ساری روایت میں سنا کہ آپ کو دیکھنے سے اگر آپ کو کسی کو شہوت آتی ہے تو اپنے آپ کو بہت اچھے طریقے سے کورڈ ہو کے اور اتنا ویزیبل کر کے مت جاؤ. مسجد میں کم از کم مت جاؤ. سڑک پہ جا بھی رہے ہو تو مسجد میں جہاں لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تم اس کو دیکھو, جب وہ اسٹیج ڈرامہ اس نے کیا ہے تم اس کا انٹرویو دیکھو, اس نے انشاءاللہ ماشاءاللہ اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں لیا, نہیں کیا. اس نے کہا جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا اتنا اچھا ڈرامہ جا رہا ہے, 2 کروڑ کا ڈرامہ ہوا ہے, انشاءاللہ میں آگے بھی آؤں گی, الحمدللہ اللہ نے اتنی شہرت دی ہے, الحمدللہ لوگوں نے بڑا پسند کیا. اس کے کیا اس کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا, اس کے اوپر کسی نے کوئی بات نہیں کی کہ بھی الحمدللہ کس بات پہ, ناچنے پہ, الحمدللہ کس بات پہ کر رہی ہو, ماشاءاللہ کس بات پہ کہہ رہی ہو کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا اس دفعہ اسٹیج ڈرامے پہ میرا ناچنا لوگوں نے پسند کیا. مطلب کہ آپ ناچنے والا مسلمان, یہ کون سا اسلام ہے مجھے سمجھاؤ, مجھے بتاؤ کہ ناچنے والا مسلمان جو ناچے اور الحمدللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ, یہ کہاں سے آیا ہے, یہ کون سے مذہب سے اخذ کیا گیا ہے اسلام میں؟ مجھے کیوں نہیں سمجھ آیا, کیونکہ اگر مجھے سمجھ آتا تو مجھے بھی ناچنا آتا ہے, میں ناچ بھی سکتی ہوں, میں بھی لباس پہن کے ناچنے جا سکتی ہوں, ناچنے جا کے الحمدللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ کہہ سکتی ہوں. ٹھیک ہے نا, تو ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے دیکھو اسلام کو بدلنے کے بجائے مذہب بدلنے. اچھا, ایک اور چیز مجھے بتائیں, میں دیکھ رہی ہوں کچھ دنوں سے کہ بس عجیب سی کنٹروورسی ایک اور چل رہی ہے, لوگ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, مطلب ان کا جو بظاہر روپ ہوتا ہے وہ خواتین والا ہوتا ہے, وہاں پر جا کے وہ مردوں والا احرام باندھ لیتے ہیں, اور وہ بھی ایک سیڈکٹیو بیہیویئر ہے. اور بعض کا جو مردوں والا ہوتا ہے تو وہ عورتوں والے بائیں پہن کے چلے جاتے ہیں. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا چل رہا ہے, یہ کیا سی ہے, لیکن کیا ہونا چاہیے, کیسے ہونا چاہیے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں مجھے کیسے جانا چاہیے, مجھے بتائیں. میں تو پریشان ہوں, میں کنفیوز ہوں کہ مجھے عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے, میں عورتوں والے لباس میں جاؤں, میں مردوں والے لباس میں جاؤں, میں کون سے لباس میں عمرہ کروں؟ یہ آپ کو شریعت جواب دے گی, ٹھیک ہے نا, یہ آپ کو شریعت بتائے گی آپ کون سے لباس میں جائیں گے. سمجھ گئی آپ؟ حضرت علی کے وقت میں ایک مخنث شخص فوت ہو گیا تو اس کا جنازہ نہیں پڑھایا, سمجھ آ رہی تھی کیسے پڑھایا جائے, تو حضرت علی نے فرمایا کہ اگر اس کی مشابت عورتوں کی طرف زیادہ ہے تو اس کو عورتوں والا جنازہ پڑھائیں, اگر اس کی مشابت مردوں کی طرف زیادہ ہے تو اس کا مردوں والا جنازہ. ٹھیک ہے, اب آپ نے اب اس میں آپ کو جواب مل گیا, آپ نے حج کرنے جانا ہے, آپ نے مسجد میں جانا ہے, تو آپ نے اسی کو ذہن میں رکھ کے بات کو جانا ہے. لیکن میری بات سنیں, ذہن میں بات سے وہ آپ نے کہہ دیا کہ مسجد میں جانا ہے, تو وہ بھی تو مسجد میں گئی ہے, اب وہ عورتوں والے لباس میں جاتی تو تب بھی آپ کو عورتوں والے لباس میں عورت مسجد نہیں جا سکتی نا یار, شریعت میں عورت مسجد نہیں جا سکتی. تو وہ مردوں والے میں چلی گئی نا, پھر کیا اعتراض, چلی گئی کیا مردوں والے میں چلا گیا, سوری, یہ کیا بات ہے, یہی تو ہماری پریشانی ہے. عام عوام کا بھی یہی سوال ہے جو تم کر رہی ہو کہ محک ملک تبلیغ کرنے چلی گئی ہے مسجد میں, ٹھیک ہے نا, لڑکا بن کے چلی گئی ہے, لڑکا بن کے چلا گیا ہے, ہم نے تو ساری ووکیبلری اور اردو گرامر بھی بدل دی ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ اصل میں امریکی ایجنڈا تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایک ناچنے والے خواجہ سرا کو پہلے پرموٹ کیا گیا, اس کو طوائف بنایا گیا, اور مسلمان پکی ٹھکی مسلمان طوائف بنایا گیا.
अल्हम्दुलिल्लाह नाचा है लेकिन कभी गलत काम नहीं किया। लेकिन वो तो कहती है मेरा LGBTQ से कोई दूर तक ताल्लुक ही नहीं है। ना नाचने से तो है ना, उससे तो नहीं इनकार कर सकती। But- LGBT से नहीं है जी, हमने मान लिया नहीं, आपका नाचने से ताल्लुक है। But it's not आप about- नाचने जाते हैं, आप बताएं मैं नाचने की शनाख्त के साथ जाता हूँ। नहीं, मैं तो जाती ही नहीं हूँ, महक मलिक से जाता मैं भी नहीं हूँ, जाता मैं भी नहीं। महक मलिक से पूछ रही हूँ। हम्म, महक मलिक नाचने जाता है तो फिर वो मस्जिद में जाता है, हम्म। महक मलिक नाचने जाती है तो फिर वो मस्जिद में भी जाती है। ये कौन सा तरीका है कि महक मलिक मस्जिद में जाता है और नाचने जाती है? वोकैबुलरी चेंज हो गई, सारी ग्रामर आपने बदल दी है। आपने लोगों को कौन सा तासुर देना चाहते हैं? कभी ख्वाजा सरा अफराद 70 साल इस मुल्क को बने हो गए, जी बिल्कुल 70 साल ख्वाजा सरा कल्चर को बने हो गए, बिल्कुल। ठीक है ना। जो ख्वाजा सरा कल्चर है उसमें कितने को ख्वाजा सरा हमारे हाजी निमाजी, इसने तो अभी हाजी भी नहीं किया, जो हमारे हाजी निमाजी ख्वाजा सरा है जिनका नाचने से भी कोई ताल्लुक नहीं है, 5 वक्त की वो नमाजी हैं, उन्होंने भी कभी मस्जिद में जाके तबलीग नहीं की। मतलब अगर नाचने से ताल्लुक भी हो तो हमने कभी देखा नहीं को तबलीग कर रहे हो कहीं पे जा, उनका है ही नहीं ना। मैं बता रही हूँ कि शहरों पे जा रहे जिनका है नहीं ताल्लुक, जिन ख्वाजा जो हमारे हाजी निमाजी बुजुर्ग ख्वाजा सरा है जिनका नाचने से ताल्लुक है ही नहीं, वो भी मस्जिद में तबलीग करने नहीं जा रहे। लेकिन अगर वो इस तरह जाएंगे नहीं तो वो फिर इल्म कैसे हासिल करेंगे? मुझे ये भी तो बताए ना। जाएंगे तो उनको इल्म मिलेगा, इल्म कुरान से मिलेगा, मस्जिद में कौन सा इल्म मिलेगा? मस्जिद में आप इबादत करने जाते हैं, ठीक है ना। इल्म आपको कुरान से मिलेगा, आलिम से मिलेगा, महफिल से मिलेगा। अगर आपको इल्म लेनी तो आलमों की महफिल में बैठे, इल्म वालों की महफिल में बैठे। वो जरूरी नहीं कि इल्म वालों की महफिल मस्जिद में बैठती है, वो कहीं भी बैठ सकती है। आप ढूंढें, तलाश करें। जैसे महक मलिक ने नाचना था तो उसने वो महफिल ढूंढी ना जहाँ पे नाचने वाले लोग, नाचने की कदर करने वाले, नाचने पे पैसे फेंकने वाले लोग मिलेंगे, वो महफिल ढूंढी ना। तो अगर आपको इल्म चाहिए तो आप आलमों की महफिल ढूंढेंगे जहाँ पे इल्म वाले बैठे होंगे, आपको वहां से इल्म मिलेगा, ठीक है ना। मस्जिद में हज़रत जिब्राइल उतर के लोगों को इल्म नहीं सिखा रहे। अगर ऐसे इल्म मिल रहा होता तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों कहते कि माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो? चाहे फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते कि मस्जिद में जाके इल्म हासिल करो, चीन जाओ मस्जिद इल्म हासिल करने। बेशक। तो इल्म हासिल करना है आपने तो आपने मस्जिद में नहीं जाना, आपने आलमों के पास जाना है। मस्जिद इबादत गाह है। मस्जिद का असल कॉन्सेप्ट ये है कि मुसलमान जितने भी मर्द हैं वो इकट्ठे वहां पे होते हैं, वो जाके शाना बशाना एक दूसरे के पाँव के साथ पाँव लगा के नमाज पढ़ते हैं। वहां पे फर्क खत्म हो जाता है अमीरी गरीबी का। वहां पे आपको एक सोशल गैदरिंग मिलती है, आपको एक दूसरे के हालात का पता चलता है। वो कनेक्टेड रहने के लिए मुआशरा कनेक्ट रहता है उससे, आप उससे एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं। अच्छा, मेरे एक और क्वेश्चन मेरे एकदम से अचानक बैठे बैठे ख्याल में आए। ये बिल्कुल फिलबदी क्वेश्चंस मैं कर रही हूँ और वो सवालात कर रही हूँ जो मेरे और माशरे के जहन में है। आई होप कि मैं उनकी अक्कासी करने की कोशिश कर रही हूँ, कर पा रही होंगी। क्वेश्चन ये है कि मिंबर रसूल के ऊपर तो मेरे ख्याल में कोई आलिम, कोई फाजिल या जिसके पास पूरा दीन का इल्म हो वही खड़ा होकर तबलीग कर सकता है ना, कि हर कोई कर सकता है जिसका दिल चाहा वो आके खड़ा होकर तबलीग करते हैं? देखिए, इस्लाम में जाहिल और आलिम का कॉन्सेप्ट है। इस्लाम ने कहीं पे भी जाहिल की तरफदारी करने को नहीं कहा। इस्लाम ने कहीं पे भी जाहिल को इज्जत देने को नहीं कहा। इज्जत देने का मतलब ये नहीं कि उसकी बेइज्जती के मतलब कि उसको जाहिल है तो उसको उसकी जहालत को जस्टिफाई करें, और उसकी जहालत को इज्जत देने को नहीं कहा। बतौर इंसान तो उसकी इज्जत आपने करनी है, लेकिन आप उसकी जहालत को ग्लोरीफाई नहीं कर सकते कि भी अगर ये जाहिल भी है तो तुम्हें क्या लगे, ये तो उसका अपना ओपिनियन है, ये तो उसका अपना फलाना है, ठीक है ना। तो आप एक कुरान कहता है क्या इल्म वाले और जाहिल बराबर हो सकते हैं? नहीं, कभी भी नहीं। तो आप एक जाहिल को मिंबरे रसूल पे तो नहीं खड़ा कर सकते। मतलब उसके लिए कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, उसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, दीन का भी एक क्राइटेरिया और उसका करेक्टर भी होना चाहिए, उसका शोभा भी होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि उसकी सोशल गैदरिंग क्या है, उसका सोशल और प्रोफेशन क्या है। बिल्कुल ठीक है ना। आप ऐसे तबलीग आपने मजहब को क्या समझा है आपने इस्लाम? और फिर ऊपर से आप एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, एक पब्लिक फिगर है, एक सेलिब्रिटी है, तो ऑब्वियसली फिर आपको तो एक इन्फ्लुएंसर है, आपकी बात एक इम्पैक्ट होगा, आप कोई बात करेंगे, लोग आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे, इस पर गौर करने की, अमल करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल में तब तो परफेक्ट होना चाहिए ना इंसान को, इतना क्वालिफाइड होना चाहिए कि वो इस काबिल हो गया मिंबर रसूल पे खड़े होके आम आवाम की दीन की तबलीग कर सके।
تو ناظرین یہ تھے ہمارے کچھ سوالات اور یہ جوابات اور یہ تھے کچھ کنسرنز, یہ تھے کچھ کنفلکٹس اور یہ تھی وہ کنٹروورسی جو آج کل وائرل ہوئی ہے. ہم نے بہت کوشش کی اپنے طور پر کہ ہم جولی خان جو کہ ایک دبنگ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت کوالیفائڈ ہیں, بہت ایجوکیٹڈ ہیں اور کافی ساری زبانوں پہ ان کو عبور حاصل ہے, کافی ساری علوم پہ ان کو عبور حاصل ہے, تو ہم نے سوچا کہ ہم ان کے ساتھ آج اس کو شیئر کریں. تھینک یو سو ویری مچ جولی. اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے اس ٹاپک کو چنا ہے اور اس ٹاپک پہ بات کی ہے, کیونکہ اس ٹاپک پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیں اگر لوگوں کا یہ تصور ہے نا کہ خواجہ سرا افراد جو ہیں وہ تو اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ مذہب کو تو سمجھتے نہیں ہیں, یا وہ مذہب کو جسٹ ویسے ہی ان کو لگتا ہے کہ بس نماز روزہ مذہب ہے, تو ایسی بات نہیں ہے. خواجہ سرا افراد یہاں پہ اکثریت میں مسلمان ہیں, پاکستان میں اکثریت خواجہ سراؤں کی مسلمان ہیں, اور ہم مذہب کو باقاعدہ طور پہ بہت زیادہ ہماری زندگیوں میں اس کا حصہ شامل ہے اور ہم مذہب کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. بالکل. اور اس طرح کے ماہ مبارک جیسا کہ آج کل رمضان مبارک چل رہا ہے, اس طرح کے جو مہینے ہیں ان کو بڑے مقدس اور بڑے عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے, منایا نہیں جاتا, گزارا جاتا ہے, سوری. تھینک یو سو ویری مچ. تھینک یو سو ویری مچ ناظرین, ہمیں سننے کا اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت بہت شکریہ. اور آپ کے بھی کچھ کویسچنز ہوں, کوئی آپ کے سوالات ہوں تو ہمارے ساتھ آپ کمنٹس باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا. ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ ہم جولی خان کو اپنی پوڈ کاسٹ میں بلائیں اور آپ کے سوالات کا جواب دے سکیں. تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنی میزبان سونیا ناز کو. جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے مورٹ ٹی وی. پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ ایک نئی ایپیسوڈ اور ایک نئی سیلیبریٹی کے ساتھ. اللہ نے کے پاس. اللہ حافظ.